ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا فضل اور اس کا احسان کہ کئی سالوں سے یہ اجتماع پابندی سے ہو رہا ہے اور ترتیب سے بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ جو لوگ یہاں پابندی سے آ رہے ہیں ان کی باتوں سے، ان کے عمل سے، ان کے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، اور جیسا بھی کچھ ہو رہا ہے ہر شخص اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے عمل بھی کر رہا ہے. ماشاءاللہ میں اپنے بعض ساتھیوں سے کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی جو لوگ شریک ہوتے ہیں، بات سنتے ہیں، ان کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نہیں، ان کو اس سے کچھ نفع بھی ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں، تو ہمارے ایک دوست نے، ہمارے ایک ساتھی نے کہا جی ان کی سمجھ میں نہ آتی اور ان کو اس سے نفع نہ ہوتا تو وہ کیوں آتے. ہاں، تو ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہیں بات. تو میں بات اپنی ذرا ترتیب سے لے کے چلوں. کئی مہینے تک میں نے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بارے میں بتایا، سمجھایا، اور ان سب باتوں کا حاصل یہ تھا کہ قرآن پاک پر ہمارا یقین مضبوط ہو، قرآن پاک پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم یہ سمجھیں، ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک کیوں نازل فرمایا، کس مقصد کے واسطے نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، تو یہ کیوں فرمایا. اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی بڑی مہربانی عنایت ہے اس امت پر کہ کروڑوں لوگ
کوئی قرآن پاک کو حفظ کر رہا ہے، کوئی حفظ کرا رہا ہے، کوئی ناظریں پڑھ رہا ہے، کوئی ناظریں پڑھا رہا ہے، کوئی اس کو تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھنا پڑھانا سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، کوئی اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کوئی اس پر عمل کی مشق کرا رہا ہے اور عمل کی محنت کرا رہا ہے۔ تو کس لیے؟ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں نے کچھ بتایا تھا آپ کو، ان میں سے ایک بات بتائی تھی کہ قرآن پاک کی خوبی یہ ہے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، جو بالکل صحیح، جس میں غلطی کا احتمال اور امکان نہیں ہے، بالکل سچ، جس میں جھوٹ کا امکان اور احتمال نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ہر بات بالکل صحیح اور قرآن پاک کی ہر بات بالکل سچ، چونکہ اللہ کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک کے متعلق ایک بات میں نے یہ بتائی تھی آپ کو کہ قرآن پاک تمام انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھانے کے واسطے، سیدھا راستہ بتانے کے واسطے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ آدمی محض اپنی عقل سے بھٹک سکتا ہے، غلط کام کر سکتا ہے، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سمجھ سکتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ سکتا ہے، الٹا سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو بات بتا دی وہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے اور بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ کو یہ باتیں سمجھائی اور بتائی تھی۔ ھدی للمتقین، ھدی للناس۔ تیسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ قرآن پاک سے زیادہ سیدھی راہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ کسی قانون میں، کسی کتاب میں اس سے زیادہ صحیح بات، سیدھی راہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی۔ ایک بات یہ بتائی تھی کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو حکمت سے پر ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ حکمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں۔ اللہ رب العزت اپنا کوئی حکم بیان فرماتا ہے، پھر اپنی صفت بیان کرتا ہے، حکیماً علیما، علیماً حکیما۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی مصلحتوں کی بڑی رعایت رکھی گئی ہے، اس کے نفع کی بڑی رعایت رکھی گئی ہے، اس کو نقصان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ حکمت والی کتاب ہے، حکمت والی کتاب یہ ہے۔ ایک بات یہ بھی بتائی تھی آپ کو کہ انسان چاہے اپنی عقل سے زندگی گزارے، چاہے کسی اور دستور کے مطابق زندگی گزارے، سب سے آسان زندگی وہ ہے جو قرآن پاک کے مطابق گزارے۔ یاد دلا دوں آپ کو، تفصیل اور تفسیر تو نہیں ہو رہی ہے اس وقت۔ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ
امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو شخص اپنے سینے کے بل، اپنے منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلے وہ جلدی منزل پر پہنچے گا، یا جو شخص سیدھا کھڑا ہو کر اپنے دونوں پاؤں سے چلے وہ جلدی منزل پر پہنچے گا۔ دیکھو ایسی مثال ہے جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی اس کا فیصلہ سنا سکتا ہے کہ گھسٹ گھسٹ کر چلنا، چہرے کے بل، سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلنا تو بڑی مشقت ہے، بڑی مشقت ہے۔ آدمی تھک جاوے، مر جاوے، ہمت ٹوٹ جاوے، منزل تک پہنچے نہ پہنچے، پہنچا بھی تو کتنی مشقت سے۔ اور جو آدمی سیدھا کھڑا ہو کر اپنے دو پاؤں پر چلتا ہے تو منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ یہ باتیں بتائی گئی تھی آپ کو۔ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پر ایمان کا تقاضا، قرآن کی ان صفات پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر اس بات پر عمل کریں جو قرآن پاک میں ہمیں بتائی گئی ہے، جس کا قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا۔ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالیں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں، اپنی پسند ناپسند کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے ہماری زندگی قرآن پاک کی تفسیر ہو، ہماری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہو، اس کا تقاضا یہ ہے۔ جی ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا، خلقہ القرآن، ان کی عادت، ان کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے، جو قرآن میں۔ یہ مت کہنا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ دیکھو اللہ کے نبی ہمارے لیے عملی نمونہ بن کر آئے ہیں اور عملی نمونہ پیش کر کے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تم کو بھی ایسا ہی بننا ہے۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں بلکہ لاکھوں آدمی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے تیار ہو گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل نمونہ تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خانقاہی لوگ۔ خانقاہی لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں، انہی کو بتا رہا ہوں۔ اپنی اصلاح کی فکر، اپنا بگاڑ دور کرو، اپنا بگاڑ دور کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اپنا کیا بگاڑ؟ یہاں بگاڑ سے مراد جسمانی بگاڑ نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے ہم الحمدللہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ اگر ہمارے ایمان میں کوئی بگاڑ ہے تو ہم اپنے اس ایمان کے بگاڑ کو دور کریں۔ اگر ہمارے اعمال میں کچھ بگاڑ ہے تو ہم اپنے اعمال کے بگاڑ کو دور کریں۔ اگر ہماری عادتوں میں، اخلاق میں کچھ بگاڑ ہے، ہم اس کو سنواریں، اس کو سدھاریں، اس بگاڑ کو دور کریں۔ یہ مطلب ہوتا ہے اصلاح کا۔ جیسے کہ آپ کی گاڑی خراب ہو جاوے، آپ کا موبائل خراب ہو جاوے، آپ اس کو مستری کے پاس، میکینک کے پاس لے جاتے ہیں، وہ اس کا بگاڑ دور کر دیتا ہے اور وہ پھر صحیح کام کرنے لگتا ہے۔ یہ اپنی اصلاح۔ ابھی میں بتاؤں گا ایمان کا بگاڑ کیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا بتاؤں گا، پھر اپنی اس بات کی طرف چلوں گا جو اس وقت بتانے کا ارادہ کیا ہے۔ اپنی اصلاح فرض ہے،
اپنی اصلاح فرض عین ہے، اپنی اصلاح فرض ہے، اپنی اصلاح فرض عین ہے۔ اپنے ایمان کو درست اور کامل کرنا فرض ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا فرض ہے، اپنے اخلاق اور عادات کو درست کرنا فرض ہے۔ یہاں میرے بھائی کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں، میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، اتنی بات بھی میں نے اس لیے کہہ دی تاکہ آپ کو اگلی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے دعوت، دوسروں کو ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی دعوت دینا، اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے لیے الگ الگ حکم ہے، ہر آدمی کے لیے ایک حکم نہیں، ہر وقت کے لیے ایک حکم نہیں، اس کو فرض عین نہیں کہا جا سکتا۔ فرض تو ہے، فرض عین نہیں کہا جا سکتا۔ نہ ہر آدمی کے لیے وہ حکم ہے، نہ ہر حال میں ہے، ہاں، اور اپنی اصلاح ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کسی شخص کے پاس نہ نبی کی تعلیم پہنچی ہو، نہ کوئی بتانے والا ڈرانے والا پہنچا ہو، پھر بھی اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس عالم میں غور کر کے اس کے نظام کو غور سے دیکھ کر اللہ کو پہچانے اور اللہ کی توحید کا قائل ہو۔ یہ اصلاح، یہ بھی اس کے ذمہ فرض ہے، اپنی اصلاح فرض ہے۔ جی ہاں، اپنی اصلاح فرض ہے۔ میرے بھائیوں، اس جملے کو بار بار سنو، اپنی اصلاح فرض ہے، اور دنیا کے ہر کام سے زیادہ ضروری اور دنیا کے ہر کام پر مقدم ہے۔ اگر ہم دنیا سے ایمان کے بگاڑ کے ساتھ گئے، اگر ہم دنیا سے اعمال کے بگاڑ کے ساتھ گئے، اور ہم دنیا سے اخلاق کے بگاڑ کے ساتھ گئے، تو معاملہ بڑا بھاری ہو جائے گا میرے دوستوں۔ یہ بات بار بار کی سنی ہوئی ہے، میں اس وقت ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایمان ہی رخصت ہو گیا تو پھر کوئی خیر انسان کے لیے نہیں ہے، کوئی بھلائی اس انسان کے لیے نہیں ہے۔ جہنم، آگ، بچھو، سانپ، خون، رات، پیپ، یہ سب اس کا مقدر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایمان سلامت چلا گیا اور اعمال اور اخلاق کے بگاڑ کے ساتھ ہم یہاں سے گئے تو بھی معاملہ بڑا بھاری ہے۔ اتنا بھاری نہ صحیح، لیکن پھر بھی بہت بھاری ہے۔ اتنا بھاری نہ صحیح، پھر بھی بہت بھاری ہے۔ کتنا بھاری؟ میرے دوستو، ہم فضائل اعمال میں، جزاء الاعمال میں یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں نیک کام چھوڑنے کی یہ سزا ہے، فلاں نیک عمل چھوڑنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتنے دن جہنم میں رہنا پڑے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یہ سزا بھگتنی پڑے گی، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں آیا ہے۔ میں ان کو اسی لیے نہیں کہ پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ حدیثوں میں، قرآن پاک میں اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، یہ گناہ کیا، اس گناہ کا ارتکاب کیا تو یہ سزا ہے، اور یہ سزائیں کچھ کم نہیں ہیں، ہلکی نہیں ہیں، ہلکی نہیں ہے۔ ابھی بھی کچھ نہ کچھ جو میں بتاؤں گا آپ کے سامنے آئے گی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو کہ اگر ہم اس دنیا سے اپنی اصلاح کے بغیر چلے گئے تو معاملہ بھاری ہے،
بغیر ایمان کے چلے گئے پھر تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اور ایمان کا بگاڑ ہوا، عقیدے کی خرابی ہوئی، اعمال کی خرابی ہوئی، اخلاق کی خرابی ہوئی، پھر بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، وہ تو سزا ہے یا وہ جزا اور انعام ہے وہاں جو بھی اللہ رب العزت دے گا. زندگی دنیائی میں خراب ہو جاتی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. زندگی دنیائی میں خراب ہو جاتی ہے. دیکھو جو لوگ ماشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے ذکر کرتے ہیں، پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل میں کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے. اور پریشانیاں ہونے کے باوجود ہم پریشان نہیں ہیں. صحیح ہے بات یہ. اور جب کبھی نماز میں کمی آ گئی، جب کبھی ذکر و تلاوت میں کمی آ گئی، تب ان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو ان چیزوں کی پابندی سے ہمیں کیا مل گیا تھا، اور ان چیزوں میں کمی آنے کی وجہ سے اب ہم کتنے بے چین اور کتنے پریشان ہو گئے. میں اس مضمون کو بھی آج بیان نہیں کر رہا ہوں، اس مضمون کو بھی میں آج بیان نہیں کر رہا ہوں. میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو، چھوٹی سی بات. اور چلو دوسروں کی نہ بتاؤں، میں صاف ہی کہہ دوں، میں آپ بیتی بتا رہا ہوں. گھر میں بڑے مسائل ہوتے ہیں سبھی کے، اور جب تک انسان ہے وہاں مسائل ہیں. اپنی بیماری، اپنے متعلقین کی بیماری، مالی ضروریات، دشمنوں کا معاملہ، یہ سب چیزیں لگی رہتی ہیں. یہ سب چیزیں موجود ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے. جب کمی آئی کسی بھی چیز میں، جب گناہ ہوا، جب طاعت میں، عبادت میں کمی آئی، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں کمی آئی، تو وہی حالات ہیں جو کل تھے اور کوئی پریشانی نہیں تھی. آج بھی وہی حالات ہیں، لیکن آج انہی کی وجہ سے بے چینی، انہی کی فکر لاحق، وہ ایک عذاب بن کر مسلط ہو گیا دل دماغ پر. تو میرے بھائی جو بہت سارے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں فراڈ کرو، دنیا میں یہ کرو، وہ کرو، موج مستی اڑاؤ، تو وہ غلط سمجھے ہوئے ہیں، وہ غلط سمجھے ہوئے ہیں. ان احکام پر جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، عمل کر کے ہی چین و سکون کی زندگی گزر سکتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آخرت کا تو معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیے ہیں، احکام دیے ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس سے ہماری یہ زندگی بھی بڑی پرسکون زندگی گزرتی ہے اور بڑی عزت کی زندگی گزرتی ہے. آپ پہلے دیکھو یوں کر کے، اس کے ساتھ بھی دھوکہ، اس کے ساتھ بھی دھوکہ، اس کے ساتھ بھی جھوٹ، اس کے ساتھ بھی فراڈ، اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی، اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی. پھر آپ دیکھو آپ کی زندگی کیسی ہوگی. پھر آپ اس میں تبدیلی لاؤ، جو وعدہ کرو پورا کرو، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں، جھوٹ نہیں، بالکل ایک صاف ستھری زندگی. تو پھر دیکھو آپ کتنی سکون کی زندگی ہوگی، اور معاملات بھی کتنے آسانی سے حل ہوں گے، معاملات بھی کتنے آسانی سے حل ہوں گے. جی ہاں، بات لمبی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، بہت زمانے کی بات ہے، تقریباً 35 سال 40 سال کی بات ہوگی. ایک گاڑی خرید رہے تھے ہمارے کچھ ساتھی مل کر. ہمارے دل میں ایک شخص نے بات ڈالی کہ دیکھو
گاڑی کے پیسے دینے سے پہلے اس کے کاغذات چیک کر لینا. بات صحیح ہے غلط؟ بالکل صحیح بات ہے. کاغذات چیک کر لینا. یہ ہم نے کہا بھائی ہم تو کچھ اس بارے میں زیادہ جانتے نہیں. کہا کہ اس سے گاڑی کے کاغذات لے کے میرے پاس آ جانا, میں چیک کر کے بتا دوں گا. تو گاڑی کے پیسے دام طے ہو رہے تھے. اس دن پیسے دینے تھے اور اس لکھا جانا تھا. صبح سے 4 بج گئے شام کے. ہم تو یوں کہیں کہ تو کاغذ دے دیں ہمیں 10 منٹ کے لیے. وہ کہے میں کاغذ نہیں دیتا. اس کو ہم پر اعتماد نہیں اور ہمیں اس پر اعتماد نہیں. صبح سے شام تک یہ معاملہ طے نہیں ہو پایا. پیسے کچھ پہلے جا رہے تھے, ہم کہتے چھوڑ کے جا سکیں. جی ہاں, اتفاق سے اسی دوران اس سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا جس کو ہم بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے, پہچانتے تھے. اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا اللہ مجھے دکھا کاغذ. اس نے فوراً اس کو دے دیا کاغذ. کیوں دے دیا؟ اعتماد تھا اس کو اس پر. اس نے وہ کاغذ دیکھ کے ہمیں کہہ دیا کہ بے فکر ہو کر لے لو. جو معاملہ صبح سے شام تک حل نہیں ہوا تھا صرف بد اعتمادی کی وجہ سے, وہ اعتماد کی وجہ سے 5 منٹ میں حل ہو گیا. یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں زندگی میں سکون اور مسائل میں کے حل ہونے میں آسانی. یہ بہرحال یہ مثال میں نے ایک مختصر سی اس لیے دے دی آپ کے سامنے. میں یہ دل میں اتارنا چاہتا ہوں, الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں اتارا ہے, میں آپ کے دل میں بھی یہ بات اتارنا چاہتا ہوں کہ اس زندگی میں بھی سکون کے لیے اور کامیابی کے واسطے اللہ کی ہدایتوں پر, اللہ کے رسول کی ہدایتوں پر, ان کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے. جی ہاں پیارے بھائیوں, یہ جو اتنے دن تک میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, حالانکہ آپ ان باتوں کو پہلے سے بھی جانتے ہیں, یہ اس لیے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے, ہمارا یقین مضبوط ہو جائے اور ہمارے دل میں بات خوب گھر کر جاوے کہ ہاں ہمیں اب زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے, اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے احکام میں سے اور قرآن کی تعلیمات میں سے, قرآن کی ہدایتوں میں سے, قرآن کے احکام میں سے ایک حکم ہے جس کو کہا جاتا ہے امانت داری. امانت داری ہماری زبان میں ایماندار کہتے ہیں اس کو, ایماندار. جس کے اندر امانت دیانت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایماندار. اور جس شخص کے اندر امانت دیانت نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں بے ایمان. یوں ہے نا بھائی؟ پھر سنو ان بات کو, یہ جو ہمارے محاورے ہیں ان میں بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. جس کے اندر دیانتداری نہیں ہوتی اس کو کہیں بے ایمان, اور جس کے اندر دیانتداری کہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایماندار. ہاں یہ اسلامی تعبیر ہے, اسلامی تعبیر ہے, اسلامی زبان ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. جس کے اندر دیانتداری امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. تو امانت داری جس کے اندر نہیں ہے, دیانتداری جس کے اندر نہیں ہے, اس کو بے ایمان کیوں کہتے ہیں, بے ایمان کیوں کہتے ہیں؟ حدیث میں کہا گیا ہے ایسا ہی. لا ایمان آگے کیا پڑھا؟ لمن لا امانت اللہ, جس کے اندر امانت داری نہیں ہے,
جس کے اندر دیانتداری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، ایمان کی نفی نہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ اس کو ایمان کہا جا سکے۔ اسی ایک جملے سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرو، میرے پیارے بھائیوں اس پر غور کرو۔ ایک بات سمجھو، کوٹھی تو ہماری بڑی شاندار عالی شان اور ہم بے ایمان، دیکھو، اور ہم بے ایمان اللہ کی نگاہ میں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی۔ اب اپنا ضمیر اور اپنی پسند، ایسی کوٹھی کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے بنگلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، جو آدمی بے ایمان، اس کی کیا عزت، کیا ویلیو انسانوں کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں تو ہے ہی نہیں، اللہ کی نگاہ میں تو ہے ہی نہیں۔ جی، میں نے پہلے اس محاورے کی مناسبت سے یہ حدیث پاک پیش کر دی، تو میں اس حدیث پاک کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے، قلما کا، اور اگر اور زیادہ احتیاط والا ترجمہ کرو، ہاں، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما میں اور وہ یوں نہ کہیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا۔ اب تو ٹھیک ہو گیا ترجمہ؟ نہیں، پہلا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، وہ با محاورہ ہے اور یہ الفاظ کے مطابق ہے۔ حاصل اس کا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے خطبے میں، اپنی تقریر میں، اکثر و بیشتر اپنے خطبے میں، اپنی تقریر میں یوں فرمایا کرتے تھے، جس شخص کے اندر دیانت داری نہیں اس شخص کے اندر ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر عہد و پیمان کی پابندی نہیں اس کے اندر دین نہیں، جس شخص کے اندر عہد و پیمان کی پابندی نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ میرے دوستو، کچھ باتیں ہیں جو ہمارے دماغ میں غلط بیٹھ گئی ہیں، اور اس غلط نظریے، غلط سوچ، غلط علم کی وجہ سے ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے۔ ایمانداری سے کام نہیں چلتا جی، ایمانداری سے بس دال روٹی کھا سکیں جی۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، رزق اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، رزق اللہ رب العزت نے تقسیم کر دیا ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ وہ حلال اور جائز طریقے پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور حرام طریقے پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حرام طریقے پر حاصل کرو گے حرام طریقے پر مل جاوے گا، اور حلال طریقے پر حاصل کرو گے حلال طریقے پر مل جاوے گا۔ جس شخص نے بے ایمانی سے کمایا ہے نا، کوٹھی بنائی ہے نا، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن و حدیث میں غور کر کے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی روش صحیح رکھتا، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کرتا تو بھی اس کی کوٹھی بنتی۔ اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کتنا ہی بے ایمانہ کریو، کتنی خیانت کریو، جتنا رزق ہے اتنا ملے گا۔ بے ایمانہ خیانت کر کے بھی اگر جھونپڑے میں رہنا ہے تو جھونپڑے میں ہی رہو گے۔ کیا سارے بے ایمان کامیاب ہیں؟
کیا سارے بے ایمانوں کی کوٹھیاں بن رہی ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یقین کیجئے الرزق مقسوم، رزق تقسیم ہو چکا ہے۔ امانت داری اور دیانت داری سے یہ سوچ بالکل ختم کر دو، بالکل ختم کر دو۔ پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی یہ حالت تھی، یہودیوں کی حالت یہ تھی، اکثر و بیشتر کی، کچھ کی حالت صحیح تھی۔ آیت شریفہ پڑھیے، کوئی حافظ ہے پکا سا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں، اگر آپ ان کو 1 دینار امانت کے طور پر رکھ دیں، 1 دینار امانت کے طور پر آپ ان کو دے دیں، تو وہ جب تک ہی آپ کی امانت کا اقرار کرے گا جب تک آپ اس کے سامنے یہاں کھڑے اور موجود ہیں۔ اور اگر آپ ذرا گھر سے باہر نکل کے پھر آؤ گے اور کہنے لگے اچھا بھائی مجھے ضرورت پڑے گی دے دے تو مجھے، تو وہ دینے کا نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ یہ یہودیوں کی خاصیت تھی، یہودیوں کا عمل تھا یہ۔ ہمارے مومنوں کا، مسلمانوں کا یہ عمل نہیں تھا، مومنوں کا، مسلمانوں کا عمل یہ نہیں تھا۔ مومنوں کا عمل، مسلمانوں کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات پورا مکہ اکٹھا ہو کر اتفاق کر کے قتل کرنے کے ارادے پر تلا ہوا ہے، قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن مکے کے زیادہ تر لوگوں کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، اور ہم نے وہ تاریخ ویسی جھوٹی فرضی نہیں بلکہ معتبر تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ لوگ جب سفر میں جاتے، دور دراز، اور اس زمانے کا سفر لمبا ہوا کرتا تھا چاہے تھوڑا بھی ہو، اپنی بیٹیاں امانت رکھ کے جاتے تھے مسلمانوں کے پاس، جوان بیٹیاں۔ تو مسلمانوں تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ایمان والا، ایمان والا، ایماندار، ایمان والا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ میں موضوع سے متعلق 2 ہی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، سب کو، یأمرکم، تم سب کو اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت والے کو سپرد کر دیا کرو، واپس کر دیا کرو۔ یہ درمیان میں یہ حکم ہے، چلو اس کا بھی ترجمہ کر دوں۔ اور اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور اگلی بات، ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کتنی اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ ایماندار رہنا، امانت دار، دیانت دار رہنا، یہ بڑی اچھی نصیحت ہے، بڑی اچھی نصیحت ہے۔
دوست دشمن کے لیے، دوست و دشمن کے لیے، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے، اپنوں کے لیے، پراؤں کے لیے ہمیشہ انصاف کی بات کہنا، یہ بڑی اچھی نصیحت ہے۔ جو مقصد ہے ہمارے وعظ کا اور جو مقصد ہے ہمارے یہاں جمع ہونے کا، میں درمیان درمیان میں اس کی طرف بار بار متوجہ کروں گا آپ کو، اور جیسا کہ میری عادت ہے کرتا رہتا ہوں میں آپ کو۔ اپنی اصلاح کرو، اپنا بگاڑ دور کرو۔ خیانت جو ہے نا، خیانت ایک تو ہے امانت داری، دیانت داری، اور بے ایماننا جس کو اس کو کہتے ہیں عربی میں خیانت۔ امانت کی ضد، امانت کا الٹا خیانت۔ خیانت یہ منافقوں کی پہچان ہے، اور امانت یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی عادت ہے، مسلمانوں کی عادت ہے۔ دیکھو، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہے، اور کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے۔ دو لفظ بولے نا میں نے جی، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہے، اور جو کامیاب لوگ ہیں، کامیاب، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ کامیاب لوگ یہ ہیں، بہت ساری صفات یہاں بیان فرمائی ہیں۔ آگے اسی میں ہے، آگے چل کر ایک آیت شریفہ ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ کامیاب لوگوں کی ایک صفت یہ ہے، اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کی حفاظت کا کیا مطلب ہوا؟ خیانت نہیں کرتے، وہ بے ایمانہ نہیں کرتے، وہ خیانت نہیں کرتے، پوری پوری صحیح امانت ادا کرتے ہیں جی۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ ایک تو یہاں یہ صفت بیان فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنون کی صفات بیان فرمائی، والذین هم حق للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین۔ یہاں سے بیان کرنی شروع فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انہی میں آگے چل کر یہی آیت بعینہ جو کی تو ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، یہاں بھی ہے وہی۔ پیارے بھائیوں، امانت داری، دیانت داری کے بغیر ایمان نہیں ہے، اور امانت داری، دیانت داری یہ مومنوں کی اور مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان۔ اور خیانت یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ ایک نفاق ہوتا ہے عقیدے کا نفاق، اور ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق، یعنی چاہے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے مومن ہو، مسلمان ہو، لیکن اس کے اندر اس کا عمل اور اس کی عادتیں منافقوں والی ہیں۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار عادتیں ایسی ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گی تو پکا منافق ہے وہ، اور جس میں ان چار میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی علامتوں میں سے اور نفاق کی خصلتوں میں سے اور نفاق کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اس کے اندر۔
اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، چاہے سچ بات بھی کہے لیکن جھوٹ ملانے کی اس عادت ہے۔ اول تو جھوٹ بے پر کی اڑاتا رہتا ہے، لیکن اگر سچ بات بھی کرتا ہے تو اس میں جھوٹ شامل کر دیتا ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے، مومن کی بھی علامت نہیں، مومن کی پہچان نہیں، مومن کی عادت نہیں۔ مومن تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اذا حدث، اور منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ میں اپنی اس بات کو یہیں روک کے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، میرے دل میں گڑی ہوئی ہے وہ، میرے حضرت کی سنائی ہوئی ہے، میرے دل میں گڑی ہوئی ہے وہ۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، ہر ایک کے لیے نہیں کہا جاتا، یہ اولیاء اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، متقی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان کا مرتبہ خلفائے راشدین جیسا مرتبہ ہے، اورنگزیب کا مرتبہ خلفائے راشدین کا مرتبہ ہے۔ جی ہاں، ان کے ایک استاد تھے ملا جیون جی، ملا مسجد میں جھاڑو لگانے والا، ملا کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر پی ایچ ڈی، کسی فن کا ماہر، وہ کہتے ہیں ملا، ڈاکٹر۔ میں نے ڈاکٹر بھی نہیں کہا، ڈاکٹر کہا، چونکہ تم لوگ یوں ہی کہو، پی ایچ ڈی۔ چونکہ وہ اورنگزیب کے استاد تھے تو وہ بے تکلف اورنگزیب کے پاس جس وقت جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے جی۔ اور چونکہ وہ بہت مخلص اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، بادشاہ ان کی بات کو مانتا تھا، اور جس کی وہ سفارش کرتے تھے، جو وہ بات کہتے تھے پوری کر دیتے تھے وہ۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ ان کی بات مان لیتے تھے یہ، لیکن کچھ بھولے سے بھی تھے، پاگل نہیں، بھولے تھے۔ تو ایک مرتبہ دلی کے بچوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا، مذاق۔ آپ نے پہلے زمانے کے اینٹ اور گارے کے پل بنے ہوئے دیکھے ہوں گے، اب بھی بہت جگہ ملتے ہوں گے۔ کسی آج بھی جتنی بڑی تکنیک ایجاد ہو چکی ہے، مشینیں ایجاد ہو سکی ہیں، کوئی مشین ایسی ہے کہ وہ پہلے زمانے کا پل اٹھا کے کہیں اور لے جاویں؟ ہمیں تو نظر آتی نہیں بھائی۔ جو اینٹوں کے پل بنے ہوئے ہیں، کسی مشین سے اس کو اٹھا کے جو کا تو اور کہیں دوسری جگہ لے جاویں؟ چلو آج ممکن ہے، لیکن اورنگزیب کے زمانے میں تو تھی نہیں۔ تو دلی میں جمنا پہ ایک پل تھا، مسلمان بچوں نے ملا جیون سے کہا کہ اورنگزیب نے یہ حکم دیا ہے کہ دلی کا جمنا کا پل اٹھا کر آگرہ لے جاؤ، اور آگرے میں جا کے جمنا پہ رکھو اس کو۔ ملا جی اگر ایسا ہو گیا تو دلی والوں کو بہت پریشانی ہوگی، آپ بادشاہ سے سفارش کر دو کہ وہ ایسا نہ کرے، یہ پل یہیں رہنے دے، اس کو اٹھا کے جمنا آگرے میں نہ لے جاویں۔ یہ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں تمہاری بات بادشاہ تک پہنچاتا ہوں، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ تو وہ گئے بادشاہ کے پاس اور یہ بات انہوں نے کہی۔ اب بادشاہ کیا جواب دے؟ بادشاہ نے کہا جو ابھی القاب استعمال کیے، ہم جو اپنے بڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ حضور حضرت کیا ایسا ممکن ہے کہ گارے مٹی کا پل اٹھا کر یہاں سے آگرے لے جاویں؟ تو دیکھو جواب سنو کہ مسلمانوں کے بچے کہہ رہے تھے، انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، انہوں نے کہا مسلمانوں کے بچے کہہ رہے تھے۔ ہمارے حضرت یہ سنایا کرتے تھے اور یہ واقعہ بار بار سنا کر یہ سمجھایا کرتے تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا،
اس بات کے سچ ہونے کی دلیل ان کے ذہن میں یہ تھی کہ مسلمان بچے کہہ رہے ہیں، مسلمان بچے کہہ رہے ہیں۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنا تو منافقوں کا کام ہے۔ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ خیانت پیارے بھائیو مومن کی عادت نہیں، یہ تو منافق کی عادت ہے، مومن کی عادت نہیں۔ پھر پڑھو والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، مسلمانوں کی صفت تو یہ ہے، مسلمانوں کی عادت تو یہ ہے، مسلمانوں کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ خیانت منافقوں کی پہچان ہے، منافقوں کی عادت ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کوئی عہد و پیمان کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، یہ منافق کی خصلتیں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ گالی گلوچ مسلمان کا کام نہیں، مسلمان کی زبان اللہ اللہ کہتی ہے، وہ گالیاں نہیں دیتی۔ مسلمان کی زبان اللہ کا کلام پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، وہ اللہ اللہ کرتی ہے، وہ گالی نہیں دیتی۔ تو میرے پیارے بھائیو، خیانت یہ تو منافقوں کی عادت ہے، مومنوں کی عادت نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے امانت جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دو۔ امید ہے کہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہی بات سمجھے، یہی بات دل میں اتارنا مقصد ہے۔ اتنی اتر جاوے اور اتنا یقین ہو جاوے کہ ہم اس کے خلاف نہ کریں، ہم اس کے خلاف نہ کریں۔ یہ دوستو، آپ اسلام کا دستور دیکھو، اسلام کا طریق دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یوں کہہ لو یہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ سے پہلے ہی سے زمانے جاہلیت سے ہی بیت اللہ کی خدمت بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور مکہ مکرمہ کے اور قریش کے خاندان الگ الگ خاندان الگ الگ خدمت انجام دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت عثمان، جو اس وقت تک مومن نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کے پاس یہ خدمت تھی کہ بیت اللہ کے تالے کی چابی ان کے پاس رہتی تھی، بس یہی خدمت ان کے پاس تھی۔ وہاں کے دستور کے مطابق، وہاں کے طریق کے مطابق، جس کو بیت اللہ میں اندر داخل ہونا تو وہ ان سے چابی لیتا، ان سے درخواست کرتا، وہ تالا کھولتے تو اندر جاتا، اور وہی تالا بند کر کے چابی اپنے پاس لے جاتے۔ ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے عثمان ذرا چابی دے دو، تالا کھول دو، میں اندر بیت اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑی بد زبانی، بد کلامی سے، بڑی بدتمیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑک دیا اور چابی نہیں دی، تالا نہیں کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بردبار تھے۔ میں درمیان میں بات کہوں گا، چھوٹی سی بات بڑی نفع دیتی ہے، لمبی بات میں تو آدمی اکتا بھی جاتا ہے۔
جو کوئی جتنی بدتمیزی اور جہالت دکھاوے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی بردباری دکھائیں گے۔ یہ آپ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آسمانی کتابیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں لکھی ہوئی ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تمیز سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی میرے تمیز کے ساتھ بات کریں، یہاں بردباری کا کیا مطلب ہے؟ بردباری کب؟ برداشت کب؟ غصے کا پینا کب؟ جب دوسرا سامنے والا بدتمیزی کرے، جب جو وہ جہالت دکھاوے۔ اس تھوڑی سی بات کوئی سمجھیو، غور کریو۔ ہاں، بردباری کا وقت وہ ہے جب ہمارے سامنے کوئی بدتمیزی کرے، برداشت کا وقت وہ ہے جب ہمارے سامنے کوئی جہالت اور نادانی کے بات کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری سے کہا، اے عثمان، ایک دن وہ ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا اور جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس دن عرب اور قریش ذلیل ہو جاوے گا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن عرب کی اور قریش کی عزت آسمان پر ہوگی۔ یہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے چابی مانگی۔ ہاں، ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ انہوں نے فوراً چابی دے دی، اور ایک روایت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چابی نہیں دے رہے تھے بلکہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر چابی نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ اوپر چھت پہ چڑھے اور ان پہ سے چابی چھین کر لے آئے۔ دونوں باتیں اس طرح صحیح ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ پہلے تو انہوں نے آنا کانی کری، دینے سے انکار کیا، ممکن ہے وہ بیت اللہ پہ بھی چھت پہ بھی چڑھ گئے ہوں، لیکن پھر بعد میں انہوں نے چابی دے دی۔ بہرحال یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی تھی، آپ نے بیت اللہ کھولا، اس میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ باہر پھینکے، بیت اللہ کو پاک کیا، چابی اپنے پاس رکھ لی۔ آپ کو تو پورا اختیار تھا۔ یہ اس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا اور ان کو کہا، لو یہ تمہاری امانت تمہارے سپرد ہے، اور تم سے یہ چابی ظالم ہی لے سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں لے گا۔ اس کو 1400 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے، آج تک وہ چابی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ یہ ہے ایمانی بات، یہ ہے اسلامی بات، اور یہ ہے مسلمانوں کا عمل۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے اس کے مسلمانی میں کمی ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ یہ پیارے بھائیوں، امانت داری اور دیانت داری۔ اس کے بعد مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کیا چیز امانت داری ہے۔ کس وقت ہے اذان؟ 7 بجے۔ کیا چیز امانت داری ہے، کیا چیز دیانت داری ہے، کیا چیز خیانت ہے اور امانت کے خلاف ہے۔ یہ پیارے بھائیوں، اس وقت میں آپ کو کچھ مثالیں ہی دے سکتا ہوں۔
لیکن پوری بات آپ کو مسائل کی کتاب میں ملے گی۔ ہم نے مسائل کو سمجھنا، مسائل کی کتاب کو پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، بالکل ہی چھوڑ دیا، حالانکہ وہی تو دین ہے۔ اس کو پڑھے اور سمجھے بغیر ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں، دین پر کیسے چل سکتے ہیں؟ اب تک میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا وہ امانت داری، دیانت داری کی فضیلتیں بیان کی۔ اب تک آپ کے سامنے بیان کیا کہ شریعت میں یہ کتنا مضبوط اور تاکیدی حکم ہے، یہ بیان کیا میں نے۔ اب یہ بھی بات رہے گی کہ امانت کیا ہے، اور کون سا عمل امانت داری ہے اور کون سا عمل خیانت ہے۔ یہ اب اس کی میں آپ کو چند مثالیں دوں گا اور آپ سے عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ امانت کا بیان پڑھیں بہشتی زیور میں، بہشتی زیور میں پڑھیں اور وہاں سمجھیں کیا چیز امانت داری ہے اور کیا چیز خیانت ہے۔ یہ اسی کے ساتھ عہد و پیمان کا بھی ذکر آیا قرآن پاک کی آیت شریفہ میں بھی اور حدیث پاک میں بھی۔ ہاں، دونوں کا بہت قریبی تعلق ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا بھائی یہ مکان مجھے 2 سال کے لیے کرائے پر دے دے، یہ دکان مجھے تو 2 سال کے لیے کرائے پر دے دے، اور معاملہ اسی طرح طے کرنا چاہیے، مدت مقرر کر لو، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے کرائے پر لے لو، جس طرح معاملہ طے ہوا اس طرح رہو۔ امانت داری کی بات یہ ہے کہ جس دن مدت پوری ہو جاوے اس دن چابی آپ دکان کے مالک کو سونپ دیں، جس دن مدت پوری ہو جاوے اس دن مکان کی چابی مالک کو سونپ دیں۔ یوں نہ کہیں کہ ہاں دیکھوں گا، جب مجھے دوسری دکان مل جائے گی میں خالی کر دوں گا، جب کوئی مکان مل جائے گا میں خالی کر دوں گا، یہ نہ کہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب سے 15 دن کے بعد میری مدت پوری ہونے والی ہے، تو آپ ان 15 دن میں انتظام کیجئے اپنے لیے دوسری دکان کا، آپ ان 10-15 دن میں انتظام کیجئے اپنے لیے دوسرے مکان کا، اور وقت پورا ہونے پر اس کی چابی ان کو دے دیجئے۔ یہ امانت داری ہے، یہ دیانت داری ہے۔ اب آپ حکومت کے قانون کا سہارا لے کر اس کو دباویں، مکان کو دبا لیں، دکان کو دبا لیں، یہ خیانت ہے۔ آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کو خالی نہ کریں، یہ خیانت ہے۔ کوئی بھی شکل آپ اختیار کریں اور خالی نہ کریں تو یہ خیانت ہے۔ جو وقت مقرر ہوا اس وقت مقررہ پر آپ اس کو خالی کر کے چابی اس کے سپرد کر دیں، یہ امانت ہے۔ یہ ہے عہد و پیمان کی بھی اس میں رعایت ہے، امانت بھی ہے۔ ہمارا معاہدہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے 15 سال کے لیے تھا، مالک نہیں ہو جاتا، پوری زندگی اگر رہے تب بھی مالک نہیں ہوتا، وہ 10 سال کے لیے تھا، 5 سال کے لیے تھا، 1 سال کے لیے تھا۔ تو اس معاہدے کی رعایت بھی یہی ہے کہ وقت پورا ہونے پر آپ خالی کر دیں، یہ امانت ہے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، آپ حکومت کے قانون کے سہارے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی نہیں ہے، یہ غصب ہے، غصب، دوسرے کا مال چھیننا۔ یہ میں نے آپ کے پاس 1000 روپے رکھ دیے، بھائی اب ذرا رکھ لیجئے گا، 2 دن میں 4 دن میں لے لوں گا۔ پہلے تو یہ عام بات تھی، اب تو آدمی دوسرا ہی مسئلہ ہے۔ جی ہاں، آپ جو نوٹ میں نے دیے ہیں وہ جو کہ تو رکھیں، ان میں تبدیلی نہ کریں، جو کہ تو رکھیں ان کو، یہ امانت ہے۔ ان کو بدل دینا خیانت ہے۔
آپ یہ نہ سوچیں کہ مولوی صاحب تو 1 مہینے کے بعد لیں گے، لا چل میں انہیں 1000 روپے سے اپنا فلانا کام کر لوں، جب مانگیں گے میں دے دوں گا۔ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ یہ نوٹ کہ تو رکھے رہیں گے۔ اگر آپ نے ان کو خرچ کر لیا تو پھر یہ امانت نہیں رہے، پھر آپ کے ذمہ قرض ہو گیا، قرض۔ یہ سمجھیے آپ۔ جو 1000 روپے رکھے گئے ہیں، جب یہ مانگے جب ہی دے دو۔ اگر کوئی عذر نہ ہو اور آپ یوں کہتے ہیں ٹال مٹول کر کے میں کل کو دوں گا، میں پرسوں کو دوں گا، خیانت ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو بات دوسری ہے۔ جی میں نے کہا بھائی مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے 10,000 روپے قرض دے دو۔ یہ قرض امانت ہوتا ہے، امانت۔ اور ایک امانت کے الگ معنی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ امانت کس معنی کر؟ میں نے 6 مہینے کے وعدے سے لیا، لیکن آپ کو 1 مہینے کے بعد ضرورت پیش آ گئی اور آپ مجھ سے مانگے، تو یہ نہیں کہ میں 6 مہینے کے بعد ہی دوں گا، نہیں، 1 مہینے کے بعد آپ نے مانگ لیا تو ابھی دینا ضروری ہے میرے ذمہ۔ یہ امانت ہے۔ اگر کوئی چیز خریدی اور اس میں طے ہوا کہ میں 1 سال کے بعد پیسے دوں گا، قیمت ادا کروں گا، وہاں تو 1 سال سے پہلے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر قرض لیا 6 مہینے کے لیا، سال بھر کے لیے لیا، اور اس کو ضرورت پیش آ گئی اور وہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں مانگتا ہے تو دینا ہے، یہ امانت ہے۔ اور جو لے لیا اور پھر دینے کا نام ہی نہیں لیا، اسی کا نام خیانت ہے۔ جو کسی بھی طریقے سے لے لیا پھر دینے کا نام ہی نہیں ہے، یہی خیانت ہے۔ میرے دوستو، یہ کچھ مثالیں دے رہا ہوں میں، اور آپ کی رہنمائی میں کر چکا ہوں مسائل کی طرف۔ کسی شخص نے طے کیا کہ میں آپ کو یہ فرنیچر ایسا ایسا بنا کر دوں گا، تو جیسا طے ہوا ہے بالکل ایسا ہی بنا کر دینا امانت داری ہے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے، اس کے خلاف دینا خیانت ہے۔ جب یہ طے ہوا کہ دیکھو 8 گھنٹے آپ کو کام کرنا ہے، 500 روپے آپ کی مزدوری ہے، 8 گھنٹے کام کرنا ہے اب، اور اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق کام کرنا ہے، یعنی کہ ہلے لگا رہا ہے۔ جی، ان 8 گھنٹے میں کمی کرنا خیانت ہے۔ ان 8 گھنٹے میں کمی کرنا خیانت ہے۔ کم تولنا خیانت ہے۔ دوسرے سے زیادہ لینا خیانت ہے۔ تول زیادہ لینا، 1 کلو کے بجائے 1100 گرام لینا خیانت ہے۔ 1 کلو کے بجائے 900 گرام دینا خیانت ہے۔ جی، یہ سب خیانت ہے۔ بڑھیا مال طے کر کے گھٹیا دینا خیانت ہے۔ قرض لے کر نہ دینا خیانت ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں آ گئی ہیں آپ کے سامنے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے، جب آپ کسی کے یہاں مزدوری گئے، مالک سامنے موجود ہو یا نہ ہو، آپ اپنی طاقت کے مطابق برابر کام کریں۔ ایسا نہیں کہ جب مالک آیا تو مٹ گئے، اور جب مالک چلا گیا بیڑی لگا کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے۔
اسی طریقے سے یہ طے ہوا کہ بھائی یہ سامان، جو کوئی بھی سامان ہے مجھے دے دو، میں 1 ہفتے میں، فلاں تاریخ میں 1 ہفتے میں آپ کو یہ پیسے دے دوں گا۔ آپ اس وقت سچا یا جھوٹا کوئی عذر مت پیش کیجئے، اپنی امکان بھر کوشش کیجئے کہ آپ اس کے یہ پیسے وقت مقررہ پر دے سکیں۔ جی، اگر نہیں دے سکتے تو مہلت مانگیے۔ جیسے ہمارے لیے وقت پر ادا کرنا ضروری قرار دیا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرض دار کو مہلت دے تو اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جی، کارخانے میں لوگ کام کرتے ہیں، کبھی پیسہ چرا لیا، کبھی سامان چرا لیا، خیانت ہے۔ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ہاں، کھانے پینے کی چیز کی کیا چوری؟ نہیں، خیانت ہے۔ کارخانوں میں کام کرتے ہیں، وہاں چھپا کر چیزیں لے جاتے ہیں، خیانت ہے۔ آپ کسی چیز کے مکینک ہیں، مستری ہیں، آپ اس میں گھٹیا چیز ڈال کر، لوکل سامان ڈال کر اوریجنل کے پیسے وصول کرتے ہیں تو خیانت ہے۔ گھٹیا مال ڈالتے ہیں، لوکل مال ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوریجنل ہے، خیانت ہے۔ جی، عیب دار چیز کسی چیز کا عیب چھپا کر بیچتے ہیں، خیانت ہے۔ یا تو یوں کہو کہ بھئی جیسی کیسی ہے آپ کی ہے، یا پھر بالکل فریش مال دو، اس کو فریش مال طے ہوا فریش مال دو، سیکنڈ مال طے ہوا سیکنڈ دو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت اتنی ہی مثالیں میں آپ کو سمجھا سکتا تھا، اور باقی میں نے آپ کو حوالہ دیا، اور باقی جب آپ عمل کریں گے، جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی آپ سوال کریں، پوچھیں۔ بہرحال آج آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے یہ بات سنی کہ امانت دیانت داری، تو امانت دیانت داری پر قائم رہیں۔ امانت، 2 شریک ہیں، جب میں سفر میں جاتا ہوں تو زیادہ کمپنی کے لیے خرچ، کمپنی کی طرف سے میرا خرچ ہوگا۔ اب میں 10 خرچ کر کے 20 لکھتا ہوں، 50 کا کھانا کھا کے 100 لکھتا ہوں، خیانت ہے، خیانت ہے۔ جی ہاں، تو بہرحال خیانت نہیں۔ کوئی ٹھیکیدار ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی ملازم ہو، شریک ہو، ساجی ہو، سب کام امانت داری کے ساتھ ٹھیک کرو، جیسے طے ہوا اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات اور بھی رہ گئی، اور وہ بہت ضروری ہے بات ہے میرے دوستو۔ ایک مثال بار بار سن رہے ہیں آپ، اور میں بار بار آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں، یہ فرش ہے، پتھر لگا ہوا ہے، اس پہ پانی ڈالیں گے آپ، یہ جذب نہیں کرے گا، سب پانی بہہ جائے گا۔ اور آپ مٹی پر، زمین پر پانی ڈالیں گے، وہ وہیں جذب ہو جائے گا، زمین وہیں پی لے گی۔ یوں ہی ہے نا بھائی؟ سخت دل میں باتیں اثر نہیں کرتی، سخت دل میں باتیں اثر نہیں کرتی۔ اس کان سے سنی، اس کان کو میں کو نکال دی۔ تھوڑی بہت دیر اگر اثر بھی ہوا، کسی بھی وجہ سے ہوا، وہ اثر پائیدار نہیں ہوتا۔ تو دل نرم ہو، دل نرم ہو۔
اپنی کتاب میں نے اس سلسلے میں کچھ لکھا ہے، وہ پڑھنا۔ نرم ہو دل، نرم دل نرم کیسے ہوگا؟ ذکر سے، آخرت کی فکر سے، آخرت کی فکر سے اور ذکر سے۔ چیزوں کو پنگھالنے کے واسطے پتھر کو بھی پنگھالا جاتا ہے، لوہے کو بھی پنگھالا جاتا ہے۔ دل کو نرم کرنے کے واسطے اور کوئی چیز کارگر نہیں، کوئی چیز کارگر نہیں سوائے ان دو چیزوں کے، جس کو ہم اللہ کا خوف کہہ لو، فکر آخرت کہہ لو، اور ذکر کہہ لو۔ اس لیے جس کو ہم فکر آخرت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، صوفیہ اس کو مراقبہ موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ وہ ضرور کریں، اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے وہاں پر۔ ذکر سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ جو معمول بتایا گیا ہے، ذکر کی جو بتایا گیا اس کی پابندی کریں، اور ضرور پابندی کریں۔ میرے دوستو، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ ایک دوسری بات اور سنو، یہ شیشہ ہے، اس میں ہمیں پرلی دیوار نظر آ رہی ہے یہیں بیٹھ کر، شیشے کی میں کو، اور برابر میں یہ ادھر بھی دیوار ہے، بیچ بیچ میں بھی دیوار ہے۔ یہ اس دیوار میں کو ہمیں ادھر کا نظر نہیں آ رہا، یوں ہی ہے نا؟ جی ہاں، یوں ہی ہے۔ ایک دل ہے جس پر زنگ لگا ہوا ہے، زنگ۔ اذان کا وقت ہو گیا، پڑھ دیجئے آپ اذان، پڑھ دیجئے اذان۔ زنگ لگا ہوا ہے، زنگ، اس میں غلط اور صحیح کا کچھ پتہ نہیں چلتا، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھتا ہے۔ ذکر سے دل نورانی ہوتا ہے، ذکر سے۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. کبھی کبھی دعا نہ مانگی جاوے، یہ بھی مناسب ہے کہ اس کو ضروری نہ سمجھ لیا جاوے.
وقت بھی نہیں رہا، میں چند باتیں بولتا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل اور تقوی عطا فرمائے، اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے، ہر پریشانی کو دور فرمائے، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہماری تمام ضرورتیں پوری فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔